السلام علیکم، فوزیہ ہارر سٹوری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارر سٹوری سنیں تو اس کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، بڑھوں گی کہانی کی طرف۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے بند دروازہ۔ موسم نہایت سرد تھا، رہی سہی کسر بارش نے پوری کر دی تھی۔ پالن پور میں پڑنے والی سردی سے اس دفعہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اسکولوں کی بھی غیر معینہ مدت کے لیے چھٹیاں بڑھا دی گئی تھیں۔ اسکول صرف ایک دن کھلا تھا، اس کے بعد پھر سردی کے سبب اسکول بند ہو گئے تھے۔ آج اسکول میں آخری دن تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور سارے بچے اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، سوائے ایک بچے کے، 10 سالہ بنٹی، جو کہ چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑا بے صبری سے اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر اس کے والدین ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانے ماڈل کی پیجارو آ کر رکی۔ پھر پیجارو سے 2 بندے باہر آئے اور وہ دونوں شکل و صورت سے کوئی شریف معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ان دونوں نے بچے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور دوسرے ہی پل انہوں نے بچے کو اٹھا کر پیجارو میں ڈال دیا۔ بچہ بری طرح سے مچلا لیکن بے سود۔ پھر اس کے بعد وہ پیجارو فراڈیں بھرتی ہوئی ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے جا کے رکی۔ وہ بنگلہ پالن پور کے خوبصورت بنگلوں میں سے ایک تھا۔ ان دونوں نے پیجارو سے ہارن دینا شروع کر دیے۔ چند ہی ہارن کے بعد بنگلے سے ایک سرتاپا سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس ایک سیاہ پوش باہر آیا۔ اس سیاہ پوش نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ جاؤ، اس کو اندر لٹا دو۔ سیاہ پوش کے حلق سے آواز نکلی جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا گلا خراب ہے۔ ان دونوں نے بچے کو گاڑی سے باہر نکالا جو کہ بے ہوش تھا اور بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سیاہ پوش نے بڑی سرعت سے جیب سے ایک ڈیوائس نکال کر پیجارو کے نیچے چپکا دی۔ دراصل وہ ڈیوائس ایک ٹائم بم تھا جو کہ مخصوص وقت کے بعد پھٹ جانا تھا۔ بچے کو اندر لٹانے کے بعد وہ دونوں باہر آ گئے۔ سیاہ پوش نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور ان دونوں کی جانب اچھال دی۔ اس کے بعد وہ دونوں سلام کر کے پیجارو سٹارٹ کر کے روانہ ہو گئے۔ پیجارو جیسے ہی تھوڑا آگے گئی، ایک زوردار دھماکے سے پیجارو کے پرخچے اڑ گئے۔ شہر میں بچوں کے اغوا کی چوتھی واردات تھی۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اصل مجرم کا سراغ نہیں ملا تھا۔ صرف ہر واردات کے بعد ایک جلی ہوئی گاڑی ملتی جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھی۔ بچوں کے والدین بھی خوفزدہ تھے، کوئی بھی اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، پھر بھی کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ جا رہی تھی، چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آتش دان میں بھڑکتے شعلے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات نہایت سرد ہے۔ یوں بھی پہاڑی علاقے میں پڑنے والی سردی کی شدت ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ فرح آتش دان کے سامنے بیٹھی ایک دلچسپ ناول کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ناول اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ وہ اسے پورا پڑھے بغیر اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے راتوں کو دیر تک جاگنا اس کے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ ڈاکٹر کاشان اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن آتا تھا تو ڈاکٹر کاشان کو یاد کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بہترین قسم کے نیورو سرجن تھے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک اسپتال سے واپس نہیں آئے تھے، چنانچہ وہ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے ہوئے وقت گزاری کے لیے مطالعہ گاہ میں جا کر کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتی تھی۔ چنانچہ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اس بنگلے میں 2 مطالعہ گاہ موجود تھے، ایک فرح کے یوز میں، دوسری مطالعہ گاہ ڈاکٹر کے یوز میں تھی، جس میں ڈاکٹر اپنے سوا کسی کو بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ چنانچہ روزانہ رات دیر تک فرح مطالعہ کرتی۔ ڈاکٹر کاشان نے کئی دفعہ اس کو کہا تھا کہ اس کا انتظار نہ کیا کرے، سو جایا کرے، تو وہ مسکرا کر جواب دیتی کہ آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر سے فرح کی شادی محبت کی شادی تھی۔ پالن پور کے اس واحد ہسپتال میں فرح شادی سے پہلے ایک نرس تھی۔
پورے نرسنگ اسٹاف میں فرح ہی وہ واحد نرس تھی جو کہ بے حد اسمارٹ اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی کٹورا سی آنکھوں میں دیکھنے پر جھیلوں کا سا گما محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ آنکھیں کوئی دو حسین جھیلیں ہوں جن میں کسی وقت بھی تلاطم پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے کالے سیاہ بال گھٹاؤ کی مانند محسوس ہوتے تھے۔ چہرے پر حد درجے معصومیت تھی، غرض فرح بے حد خوبصورت تھی۔ بہت سے لوگوں نے فرح کی جانب دلچسپی دکھانے کی کوشش کی لیکن فرح اس کے دام میں نہ آئی۔ پھر ایک روز ہسپتال میں ڈاکٹر کاشان کی آمد ہوئی۔ ڈاکٹر کی مردانہ وجاہت کو دیکھتے ہی وہ دل ہار گئی تھی، شاید اس کو پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ کاشان کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ کاشان اور فرح کے درمیان قربتیں پڑنے لگی تھیں اور پھر جلد ہی وہ قربتیں شادی کی صورت میں بدل گئیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی فرح ڈاکٹر کے ساتھ ان کے خاندانی بنگلے میں چلی آئی تھی اور اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب وہ رات کو جاگ کر ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ناول بے حد دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ اچانک وہ مطالعہ کرتے ہوئے چونک پڑی۔ فرح کو ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہو۔ اس نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر ایک بار تیز نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی پل وہ اپنے وہم پر مسکرا اٹھی کیونکہ کمرے میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہو گئی تھی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اب کی بار کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس زیادہ شدید تھا۔ فرح کو ایسے لگا کہ جیسے اس کے نزدیک کوئی موجود ہو۔ اس احساس کو جھٹلانا فرح کے لیے آسان نہ تھا۔ مطالعہ گاہ میں ضرور کوئی موجود تھا مگر کون، اس کا جواب اس کی آنکھیں پھاڑنے کے باوجود بھی اسے نہیں مل رہا تھا۔ اچانک فرح نے کمرے میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ شدید سردی کے باوجود پسینے کے بے شمار قطرے اس نے اپنے ماتھے پر محسوس کیے تھے۔ اچانک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ فرش پر قدموں کے نشان بننا شروع ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان پیروں پر خون لگا ہو۔ قدموں کے نشان دوسری آرام کرسی تک پہنچ کر رک گئے جو کہ فرح کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اچانک وہ آرام کرسی نے جھولنا شروع کر دیا۔ اس کی پشت بار بار پیچھے کی طرف جاتی اور پیر زمین سے ٹک جاتے۔ فرح کو اپنا سر تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ اور خوف کی شدت سے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر اس نے فوراً ہی دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ ضرور گر جاتی۔ اس کا سارا جسم زلزلے کی سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعاؤں کا ورد کرنے لگ گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں قدموں کے نشان نہ تھے اور کرسی کی حرکت بھی بند ہو چکی تھی۔ او خدا! اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور کرسی پر گر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فرح چند لمحات تک اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر وہ اچانک بری طرح سے چونک پڑی تھی۔ قدموں کی تیز آواز اس کو سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا ہو۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ مطالعہ گاہ کے دروازے کی کنڈی گھومی اور دروازہ کھل گیا۔ قریب تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل جاتی، لیکن اندر آنے والے کو دیکھ کر اس کی جان میں جیسے جان آ گئی۔ وہ ڈاکٹر کاشان تھے جو کہ ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ فرح نے طویل سانس لی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی اور فوراً ہی اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کے شوہر کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ پریشان ہے۔ مجھے معلوم تھا جان تم اسی جگہ ملو گی، لاکھ دفعہ کہا ہے تم سو جایا کرو۔ میں نے بھی آپ سے لاکھ دفعہ کہا ہے کہ آپ کا انتظار کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو بھانپتے ہوئے بولا، نہیں تو، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کاشان مسکرا کر بولا، جب تم پریشان ہوتی ہو نا تو تمہارا چہرہ بولتا ہے۔ خیر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لرز گئی۔ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر سمجھتی تھی، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کے تاثرات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، بس ہونٹ کھینچ کر رہ گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، دل چاہے تو بتا دینا، میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کاشان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں کافی بنا دیتی ہوں آپ کو، ساری تھکن بھاگ جائے گی، فرح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
فرح کافی حد تک خوف سے باہر آ چکی تھی۔ فرح کی بات سن کر ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کافی کے بعد تو ڈاکٹر گہری نیند میں چلا گیا تھا، لیکن فرح پر نیند کی دیوی مہربان نہ تھی۔ اس کا دماغ تو بس اس پراسرار واقعے کی گردان کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا تھا کہ ایک عجیب سی آواز پر وہ چونک پڑی، اور آواز کچھ ایسی تھی کہ جیسے بھاپ کا انجن اسٹیم چھوڑ رہا ہو۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو، فرح، فرح، فرح۔ وہ آواز بہت آہستہ سے اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی، جیسے کوئی اس کے نام کی بار بار گردان کر رہا ہو۔ وہ آواز کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ ان سسکیوں میں درد و کرب کا تاثر موجود تھا۔ فرح نے خوفزدہ نظروں سے کاشان کو دیکھا جو کہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس کے کانوں نے موسیقی کی آواز سنی، جیسے کوئی وائلن پر درد بھرا ساز بجا رہا ہو۔ ساز کی آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ فرح میوزک کے اسرار و رموز سے زیادہ واقف تو نہ تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آواز کا درد بھرا تاثر بڑھتا ہی رہا۔ پھر فرح کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا دماغ اس میوزک کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہو۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موسیقی سے کوئی خاص شغف رکھتا ہو۔ پھر بھی وہ آواز کے سحر میں گرفتار ہو کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے ایک نظر کاشان کی جانب دیکھا جو کہ گہری نیند میں تھا، جس کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سحر زدہ انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کوریڈور میں گہرا سناٹا تھا۔ وائلن کی آواز اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کوریڈور سے ہو کر ایک ایسے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی جس پر ایک موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ آواز اسی دروازے کے پیچھے سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ محصور کن انداز میں اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ مٹی اور گرد سے اٹا ہوا تھا اور اس کا تالا بھی دھول آلود۔ اس نے زور سے مقفل دروازے کو دھڑدھڑانا شروع کر دیا، اور وہ ظاہر ہے مقفل دروازے اتنی آسانی سے نہیں کھل جاتے۔ فرح دروازے کو اس وقت تک دھڑدھڑاتی رہی جب تک موسیقی کا انقطاع نہ ہو گیا۔ جب موسیقی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ سحر سے آزاد ہو گئی۔ فرح نے اپنے آپ کو اس دروازے کے سامنے پایا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ یہ سوچ کر اس کو ہول آنے لگا تھا کہ وہ اسٹور روم میں موجود ایک خفیہ دروازے کے سامنے کھڑی ہے، جس اسٹور روم میں وہ دن میں جانے سے گھبراتی تھی۔ آج ہی فرح کو پتہ چلا تھا کہ اسٹور روم میں دروازے بھی موجود ہیں۔ فرح اسٹور روم میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ دوسرے ہی پل وہ خوفزدہ انداز میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کمرے میں پہنچ کر بستر پر گر کر کسی خوفزدہ پرندے کی طرح ہانپنے لگی تھی۔ دوسرے دن وہ پریشان تھی۔ گزشتہ رات والے واقعات اس کے دل و دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کا دل و دماغ اس بات پر یقین کرنے پر راضی نہ تھا۔ آج کے اس جدید دور میں ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ فرح نے یہ سوچا کہ اگر وہ ڈاکٹر کاشان سے ان واقعات کا ذکر کرے گی تو ضرور اس کا مذاق اڑائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جدید دور کا پڑھا لکھا انسان تھا اور وہ ایسی خرافات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اس پراسرار موسیقی کی آواز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کون تھا جو اس دروازے کے پیچھے بند تھا، جو کہ دل فریب میوزک بجا رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کیا اس کے ساتھ پیش آنے والے دونوں واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے؟ وہ دروازہ بند کیوں تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس بارے میں وہ کاشان سے ذکر کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ فرح کے اس سوال پر ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ڈاکٹر نے فرح کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، جس سے فرح کے دل میں مزید خلش پیدا ہو گئی کہ ضرور کاشان کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کی ذہنی الجھنیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ خوف میں اضافہ ہو گیا تھا کہ کوئی پراسرار وجود اس گھر میں موجود ہے۔ 10-15 دن اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ جب بھی کاشان اسے پریشان دیکھتا تو وجہ ضرور دریافت کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ ٹال جاتی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈاکٹر کے سامنے پرسکون ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ اگلا پراسرار واقعہ قریب 1 ماہ کے بعد پیش آیا تھا۔ رات کا وقت تھا، موسم اس روز سرد تھا۔ وہ کچن میں چکن سوپ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کاشان کو اس کے ہاتھ کا بنا چکن سوپ بہت پسند تھا، چنانچہ وہ چکن سوپ کی تیاری میں ہی مصروف تھی۔
کہ اچانک کچن کا دروازہ خود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اچھل پڑی کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دروازہ از خود بند ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے قریب سرسراہٹ کا احساس ہوا، جیسے کہ اس کے سامنے کوئی موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ خوف سے فرح کا چہرہ کسی لاش کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے عرق آلود ہو گیا۔ یکایک اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ فرح کو ایسا لگا کہ وہ کسی برفانی علاقے میں کھڑی ہو۔ اچانک اس کو اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ از خود چھری کے دستے پر مضبوطی سے جم گئے۔ اسی پل اس نے چھری اٹھا کر فضا میں یوں گھمائی جیسے کسی پر وار کر رہی ہو۔ جواب میں فرح نے کھنکتا ہوا قہقہا سنا، جو کہ کسی مرد کا تو ہو نہیں سکتا تھا، وہ قہقہا کسی عورت کا تھا۔ کون ہو تم؟ فرح نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب نہیں آیا۔ جواب دو، کون ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جواب میں قہقہا سنائی دیا تھا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ فرح کو ایسا لگا جیسے کہ وہ کسی گہرے سناٹے میں موجود ہو۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے گہرے سانس لیے ہوں۔ اسی پل اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا، اور وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہ کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ برتنوں کی شیلف از خود کھلی ہے۔ اس برتنوں کی شیلف سے ایک استخوانی پنجہ برآمد ہوا۔ وہ پنجہ آہستہ آہستہ شیلف سے باہر آیا، اور پھر جیسے ہی وہ پنجہ باہر آیا اسی پل فرح کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فرح کے گرتے ہی وہ ہاتھ جس طرح باہر آیا تھا اسی طرح اندر چلا گیا۔ فرح کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کوریڈور میں پایا، اور رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کوریڈور کو پہچاننے میں فرح کسی بھی طرح دشواری سے کام نہیں لے رہی تھی۔ یہ اس کے اپنے گھر کا کوریڈور تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ کوریڈور میں مدھم بلب روشن تھا۔ فرح کو اچھی طرح یاد تھا کہ کوریڈور میں کبھی بھی مدھم بلب روشن نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے انرجی سیور پسند کرتی تھی۔ نہ جانے کس نے یہاں پر بلب لگا دیا تھا۔ فرح اس بات پر شدید حیرت میں تھی کہ وہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی تو وہ کوریڈور میں کیسے آ گئی۔ اس نے سوچا کہیں سوپ جل نہ گیا ہو۔ وہ واپس کچن میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، جیسے کوئی کسی چیز کو فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ فرح نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر خوابگاہ کے دوسرے دروازے کی جانب پڑی، جو کہ کوریڈور میں کھلتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس دروازے سے برآمد ہوا ہے، اور وہ آدمی کسی چیز کو گھسیٹتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر فرح چونک پڑی۔ مدھم بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ انسانی جسم تھا جس کو وہ آدمی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ آدمی اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ فرح یہ منظر دیکھ کر خوف سے لرز گئی کہ اس کے گھر میں کوئی اجنبی تھا جو کہ کسی لاش کو گھسیٹ رہا تھا۔ فرح اس کے چہرے کو مدھم روشنی میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کاشان کو آواز دی، مگر اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے چلانے کا اثر اس اجنبی پر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بس دستور اپنے کام میں لگا رہا تھا۔ اچانک فرح کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کان میں اس کے پیچھے جانے کی سرگوشی کی ہو۔ فرح بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص اب اسٹور میں داخل ہو چکا تھا۔ فرح بھی اس کے پیچھے اسٹور میں داخل ہو گئی۔ وہ اجنبی اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحے تک وہ رکا رہا، پھر اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرح کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اچانک ہی وائلن کی تیز آواز فرح کے کانوں سے ٹکرائی، جو کہ اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اچانک فرح کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کو خون کی بوندیں اس تالے سے بہتی نظر آ رہی تھیں۔ اچانک بہت سارا خون دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ فرح کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ ہوش میں آتے ہی فرح نے اپنے آپ کو خوابگاہ میں پایا تھا۔ خوابگاہ میں ڈاکٹر کاشان کے علاوہ اس کے تمام ملازمین بھی موجود تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، فرح نے مختصراً جواب دیا۔ تم کچھ پریشان ہو، اور یہ بے ہوش کیسے ہو گئی، اور تم اسٹور میں کیسے پہنچ گئیں؟ ڈاکٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر فرح کے ذہن میں گزشتہ سارے واقعات گھوم کر رہ گئے۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ فرح کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کاشان مسکرایا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم پریشان اور خوف زدہ بھی ہو۔
بہت دنوں سے، بتا دو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کاشان کی بات سن کر اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر کاشان نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر تم شاید مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے مجھے بھروسے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کی بات سن کر فرح خاموش رہی۔ اس کو خاموش دیکھ کر کاشان ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، فری، میں تو سمجھتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب ہیں، مگر میں غلط تھا۔ کاشان کے لہجے میں طنز اور غصے کا عنصر موجود تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے بھلا کیوں چھپاؤں گی، مگر میری باتوں پر تم یقین نہیں کرو گے، اور جہاں تک چھپانے کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے ضرور مجھ سے کچھ چھپایا ہے، فرح نے کہا۔ میں نے، کاشان گڑبڑا گیا، میں نے تم سے اس کمرے کے متعلق پوچھا تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا ہے، مگر تم نے ٹال دیا۔ اوہ ہاں، ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ فرح محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ کمرے کے ذکر پر ڈاکٹر کاشان بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ فرح اس کی جانب چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فرح کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر کاشان مسکرایا اور طویل سانس لے کر بولا، کیا جاننا چاہتی ہو اس کمرے کے متعلق؟ کاشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صرف ایک بات، فرح ہاتھ اٹھا کر بولی، کہ وہ کمرہ ہمیشہ مقفل کیوں رہتا ہے؟ اوہ، اس کمرے میں سالوں پرانا کاٹ کا بار پڑا رہتا ہے اور اس کو کھولنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیا تم اسے میری خاطر کھول سکتے ہو، صرف تھوڑی دیر کے لیے؟ فرح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کاشان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ تم اسے کیوں کھلوانا چاہتی ہو؟ فرح اس کے اس طرح چونکنے پر حیران رہ گئی، پھر طویل سانس لے کر بولی، وہ اس لیے کہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا تعلق اس کمرے سے ہے۔ میں نے اس کمرے سے وائلن کی آواز آتی سنی ہے۔ یہ کمرہ بدروحوں کا مسکن ہے اور میں نے کسی انسان کو لاش گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لاش؟ کاشان زیر لب بڑبڑا کر بولا اور پھر اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا اور مستعارانہ انداز میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور خوف کے تاثرات فرح نے واضح طور پر محسوس کیے تھے۔ فرح اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی اور چند لمحے کے بعد ہی فرح نے دیکھا کہ کاشان قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ نہ جانے کیوں فرح کو ایسے لگا جیسے اس ہنسی میں خوف موجود ہے۔ تم نے ضرور کوئی ہارر مووی دیکھی ہوگی، تم کو بہت شوق ہے نا ہارر فلمیں دیکھنے کا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ بولا، میں نے کہا تھا نا تم یقین نہیں کرو گے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہم ایک بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے وائلن کی آواز ایک سے زیادہ بار سنی ہے؟ کاشان چونک کر بولا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم کو یقین ہے کہ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا ہے؟ نہیں، مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا تمہارے وجود کا یقین ہے، فرح نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ فرح نے دیکھا کہ اس کے جواب میں کاشان کی آنکھوں میں متضاد کیفیات نظر آنے لگی تھیں، کبھی اس میں خوف کی لہریں نظر آ رہی تھیں اور کبھی اطمینان، لیکن اطمینان کا تاثر چند لمحوں کا ہوتا اور پھر خوف اور بے یقینی کی کیفیات نظر آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ فرح بڑے ہی غور سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ حیرت انگیز اور بہت حیرت انگیز، مجھے یقین نہیں آتا، ڈاکٹر بڑبڑایا، جبھی تو میں اس کو کھولنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں تم کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، اگر وہاں روح بھی ہے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ میں تم کو کل لے چلوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم کو اکیلے وہاں جانے دوں۔ کاشان کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کو ڈاکٹر کا استدلال وزنی معلوم ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ فرح محسوس کر رہی تھی کہ کاشان کافی الجھا ہوا اور پریشان ہے، کبھی دائیں کروٹ بدلتا اور کبھی بائیں کروٹ بدلتا۔ بعض اوقات تو خوف کے سائے اس کی آنکھوں میں لہرانے لگتے تھے، نہ جانے کب وہ سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ دوسری صبح جب سو کر اٹھی تو کاشان بھی اٹھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کاشان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ساری رات نہیں سویا اور اس نے فرح سے بھی زیادہ بات نہ کی اور اسپتال چلا گیا۔ کاشان کی یہ حالت دیکھ کر فرح کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی جو کاشان اسے چھپا رہا تھا۔ کاشان کے اسپتال چلے جانے کے بعد فرح پھر اسی گور دھندے میں الجھ کے رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس بنگلے کے ملازمین سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ گھر کے بارے میں ملازمین زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جب فرح نے ملازموں سے تحقیقات کی تو اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سارے ملازم اس کی شادی کے چند روز پہلے ہی بھرتی ہوئے تھے۔ البتہ اسے اتنا ضرور پتہ چلا کہ اس سے پہلے ایک فضل الدین نام کا ملازم تھا جو کہ ڈاکٹر کے ساتھ پچھلے 23 سالوں سے تھا، لیکن وہ ایک روز اچانک ہی کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد ہی کاشان نے دوسرے ملازموں کو رکھا تھا۔
یہ ساری معلومات اس ملازم سے پتہ چلی تھی جو یہاں زیادہ پرانا تھا۔ اس کا نام رامو تھا اور رامو کی مدت ملازمت 6 ماہ تھی، جبکہ فرا اور کاشان کی شادی کو بھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ رامو اس بنگلے میں صفائی پر مامور تھا۔ رامو، کیا تم جانتے ہو اتنا پرانا ملازم فضل الدین نوکری چھوڑ کر کیوں گیا؟ فرا نے فضل الدین کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ نہیں میم صاحب، جس روز میں آیا وہ روز فضل الدین کا آخری دن تھا۔ اسی دن وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا جب میں نے نوکری شروع کی۔ جب تک آپ کی صاحب سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مجھے یاد ہے میں اس روز کوریڈور کی جھاڑو دے رہا تھا۔ آپ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ کوریڈور میں بھی کھلتا ہے۔ جھاڑو دیتے دیتے میں رک گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے زور زور سے چلانے کی آواز سنی۔ ڈاکٹر صاحب کافی غصے میں لگ رہے تھے اور کسی پر زور زور سے چیخ رہے تھے۔ میں نے دروازے کی جھیری سے جھانک کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فضل بابا پر چلا رہے تھے۔ رامو نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ ڈاکٹر صاحب کس بات پر چلا رہے تھے؟ فضل بابا پر؟ پتہ نہیں میم صاحب، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں جو انگریزی سمجھوں گا، رامو نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فرا نے اس بات میں سر ہلایا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ فرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایک بات اور رامو صاحب، جب فضل بابا پر بحث رہے تھے تو فضل بابا چپ چاپ سن رہے تھے یا کچھ کہہ بھی رہے تھے؟ فرا کی بات سن کر رامو سوچ میں پڑ گیا اور بولا، میم صاحب زیادہ تو یاد نہیں مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ فضل بابا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹے اپنی عاقبت خراب مت کرو، یہ سب گناہ ہے۔ رامو نے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہا۔ رامو کی بات پر پھر فرا کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ رامو تو چلا گیا تھا مگر فرا کو سوچوں میں چھوڑ کر ایسی کیا بات تھی جو فضل بابا ڈاکٹر صاحب کو کرنے سے روک رہے تھے، جس پر ڈاکٹر صاحب اتنا بھڑک گئے تھے؟ وہ کیا بات تھی جو فضل بابا کے نزدیک شرک تھی؟ فضل بابا کہاں چلے گئے؟ یہ سوال سانپ بن کر فرا کو ڈس رہے تھے۔ ان سارے سوالوں کے جواب یا تو ڈاکٹر صاحب خود دے سکتے تھے یا پھر فضل بابا، یا پھر وہ پراسرار دروازہ کھول کر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اچانک فرا کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے ڈاکٹر کے پرسنل مطالعہ گاہ میں جا کر چھان بین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مطالعہ گاہ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ڈاکٹر فرا کو بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹر کا شان اسپتال جا چکا تھا۔ فرا کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر کی چیزیں کہاں رکھی ہوتی ہیں، ویسے بھی یہ بات اس کے علم میں تھی کہ ڈاکٹر ریڈ روم کی چابی کہاں رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اسی جگہ جا پہنچی تھی جہاں چابی ہوتی ہے، مگر چابی وہاں نہ تھی۔ یہ بات فرا کے لیے کافی مایوس کن تھی مگر فرا مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مطالعہ گاہ کا لاک توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ رامو کے ساتھ مطالعہ گاہ میں پہنچ گئی تھی۔ رامو کو تالا توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے ہتھوڑی کے 2 یا 3 وار سے ہی تالا توڑ دیا تھا۔ سیلن زدہ ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فرا اس ریڈ روم کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی لائبریری جہاں 4 سے 5 شیلف کتابوں کے ہی تھے۔ سارے شیلف لائن سے ایک دوسرے کے پیچھے لگے تھے۔ فرا سحر زدگی کے عالم میں ساری کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساری کتابیں طب و جراحی کے اوپر تھیں۔ اچانک اس کی نظر ریڈنگ ٹیبل پر پڑی تو فرا جیسے ہی ریڈنگ ٹیبل کے پاس پہنچی تو ریڈنگ ٹیبل پر موجود ایک کتاب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کتاب کی جلد سیاہ تھی اور طب پر نہیں تھی بلکہ علم و نجوم اور فلکیات کے متعلق تھی۔ پھر اچانک فرا کی نظر ایک ایسے شیلف پر پڑی جو کہ الگ تھلگ لگا ہوا تھا۔ فرا نے دیکھا وہ شیلف ساری سیاہ رنگ والی جلد کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرا سوچ میں پڑ گئی کہ ایک ڈاکٹر کا نجوم اور فلکیات کی کتابوں سے کیا کام۔ فرا نے ٹیبل پر رکھی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پوری کتاب میں عجیب و غریب نقشے، زاویے اور زائچے بنے تھے۔ کہیں کہیں اشارے اور ہندسے بھی موجود تھے۔ اچانک فرا نے ٹیبل کی دراز کھول دی۔ اس دراز کے اندر ایک چابی موجود تھی۔ چابی کو دیکھ کر فرا چونک گئی۔ کہیں یہ چابی اس بند دروازے کی تو نہیں؟ فرا نے فوراً ہی اس چابی کو چھپا لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ فرا کے دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اگر اس اسٹور روم میں کاٹ کباڑ تھا تو اتنی حفاظت سے چابی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرا نے خوابگاہ میں داخل ہو کر بیٹ کے ساتھ رکھے ڈسپنسر سے ٹھنڈا پانی پیا اور بیٹ پر بیٹھ کر سوچنے لگی تھی۔ اس کا دماغ عجیب تلاطم کا شکار تھا کہ اس چابی کا مطالعہ گاہ میں کیا کام، اور اس دروازے کے پیچھے کوئی بہت ہی خاص شے موجود تھی جس کو سب سے چھپانا مقصود تھا۔ فرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک خوابگاہ کا دروازہ از خود کھلا اور بند ہو گیا جیسے کہ کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ اچانک فرا کی آنکھوں نے ایک تحیر خیز منظر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا دھواں تھا جو کہ منجمد ہو کر انسانی روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں سفید ساڑی میں ملبوس ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔
اس کا سفید اور بے داغ جسم کسی سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ناک و نکوش تیکھے اور جاذب نظر تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو کہ مسحور کن تھیں۔ فرح کی چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر دہشت اور خوف نظر آنے لگا۔ اس کے سرخ یاقوتی ہونٹوں پر نہایت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ فرح نے دہشت بھری آواز میں پوچھا۔ میں ایک روح ہوں، مگر مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح؟ فرح کانپ گئی۔ ہاں، روح، جو بے چین ہے، جس کو اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے، جو کبھی تمہاری طرح ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی، اب موت کے اندھیرے میں اس کا مقدر ہے، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ تم تھیں جو مجھے ڈرا رہی تھیں؟ فرح نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ مگر کیوں؟ اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فرح نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ میرا نام سلوانا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ فرح نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تمہارے جسم کی ضرورت ہے، میری روح تمہارے جسم میں قیام کرنا چاہتی ہے۔ سلوانا کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیوں؟ میرا جسم کیوں؟ فرح دہشت زدہ ہو گئی۔ بدلہ؟ بدلہ؟ یہ جملہ کہتے ہوئے سلوانا کی آنکھوں میں غصہ نظر آنے لگا تھا۔ کس سے بدلہ لوگی تم؟ فرح نے خوف سے پوچھا۔ یہ چھوڑو، مجھے جس سے بدلہ لینا ہے وہ تو میں لوں گی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا جسم مقررہ وقت کے بعد چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے جسم میں نہیں جا سکتی۔ سلوانا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، چلی جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جاؤ یہاں سے، فرح نے چلا کر کہا۔ فرح کے اس طرح چلانے پر سلوانا کے چہرے پر مایوسی نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا کر بولی۔ تم کو بہت جلد میری ضرورت پڑے گی، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ تم کس قدر خطرے میں ہو۔ اتنا کہہ کر سلوانا کی روح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد فرح سوچ میں پڑ گئی کہ سلوانا کی روح کس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اچانک اس کو اس چابی کا خیال آیا جو کہ اس نے مطالعہ گاہ سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ چابی اپنے دوپٹے میں چھپائی اور اسٹور کی طرف چل دی۔ وہ جیسے ہی اس اسٹور کے پاس پہنچی، اچانک وائلن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ موسیقی کی آواز تیز تھی۔ فرح نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چابی کو دروازے پر لگے ہوئے تالے میں گھمایا۔ کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ وہ دھڑکتے دل سے دروازہ کھول کر لستے قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ فرح کو یہ معلوم نہ تھا کہ بنگلے کے گیٹ سے ایک شخص جو کہ سرتاپا سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا، وہ سیاہ پوش بنگلے کی داخلی گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی سیاہ پوش تھا جو کہ معصوم بچوں کی اغوا میں ملبوس تھا۔ فرح جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر کا یہ بیان تھا کہ یہ کمرہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ہے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ یہ کمرہ نہایت صاف اور گندگی سے پاک تھا، مگر کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی جو کہ مدھم اور ناگوار سی تھی۔ کمرے کے اندر سفید دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کہ دیواروں پر لگے انرجی سیور سے نکل رہی تھی۔ فرح نے دیکھا کہ کمرے میں 6 یا 7 اسٹریچر رکھے ہوئے تھے جو کہ اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان اسٹریچرز میں سے 2 پر تابوت رکھے تھے جو کہ لکڑی کے تھے۔ ان تابوتوں کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس دروازے پر ایمرجنسی والا بلب روشن تھا۔ فرح حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی دیواروں پر پڑی۔ ان دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی اشکال بنی ہوئی تھی۔ فرح نے آگے بڑھ کر پہلا تابوت کھول دیا۔ تابوت کے اندر جو بھی چیز تھی اس کو دیکھ کر فرح چونک گئی۔ وہ چیز ایسی تھی جس کو دیکھ کر فرح اپنے جسم کی لرزشوں پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اس تابوت میں ایک گلی سڑی لاش موجود تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ اس گلی سڑی لاش سے نہایت ناگوار قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ فرح کا دل فوراً ہی متلانے سا لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی ناک کو ڈھانک لیا۔ اچانک وہ چونک گئی۔ اس لاش کے گلے میں نہایت ہی خوبصورت قسم کا ہار موجود تھا اور ہاتھوں میں کنگن تھے۔ یہ وہی ہار اور کنگن تھے جو کہ فرح نے اس روح کے گلے میں دیکھے تھے۔ بدبو بہت زیادہ تھی، ناگوار تھی، جو تابوت کے اندر سے آ رہی تھی اور تابوت کھل جانے کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ فرح نے سوچا کہ دوسرا تابوت بھی کھول لینا چاہیے، تو یہ تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ اس دوسرے تابوت میں بھی کسی کی لاش ہو سکتی ہے۔ فرح نے آگے بڑھ کر تابوت کھول دیا۔ اندر ایک مرد کی گلی سڑی لاش موجود تھی۔ فرح نے فوراً ہی تابوت کا ڈھکن بند کر دیا کیونکہ بدبو نہایت ناگوار تھی۔
فرا ڈھکن بند کر کے مڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس دروازے پر پڑی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی تو وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈ کے شدید احساس سے دو چار ہو گئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی دائیں اور بائیں دیواروں کے ساتھ دو بڑے بڑے اے سی لگے تھے جس کی وجہ سے پورا کمرہ ٹھنڈا تھا۔ کمرہ باقا نور بنا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں وہ کمرہ ایک لیب معلوم ہوتا تھا۔ پورے کمرے میں دو بڑی بڑی مشینیں لگی تھیں جن سے نکلتی ربڑ کی نلکیاں اور تاریں آپریشن ٹیبل پر پڑے بہت سے ڈھانچوں سے منسلک تھیں۔ ڈھانچے تعداد میں 4 یا 5 تھے جو کہ الگ الگ ٹیبل پر رکھے تھے۔ ڈھانچوں کو دیکھتے ہی فرا کو پہلی نظر میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈھانچے چھوٹے بچوں کے تھے۔ یہ دونوں بڑی مشینیں ایک بڑے کمپیوٹر سے منسلک تھیں جو کہ اے سی سے تھوڑے فاصلے پر نصب تھا۔ ساتھ ہی ان مشینوں کے ساتھ ایک بڑا ٹب منسلک تھا۔ اس ٹب میں سفید رنگ کا سیاہ مادہ جمع تھا جو کہ بالکل مائع حالت میں تھا۔ ربڑ کی ساری نلکیاں اس ٹب میں پڑی ہوئی تھیں۔ ساری مشینیں اور کمپیوٹر اس وقت بند تھے۔ فرا حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سیاہ پوش کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ سیاہ پوش کو دیکھ کر فرا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس سے قبل کہ فرا کچھ کر پاتی سیاہ پوش نے اس ڈنڈے کا وار کیا جو کہ فرا کو زمین پر لے آیا۔ پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ فرا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خالی اسٹریچر پر پڑے پایا تھا جو کہ اسی کمرے میں موجود تھے۔ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے اچھی طرح کسا ہوا تھا جسے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ فرا نے چلانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ خوف و دہشت سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو رہ رہ کر کاشان کی یاد ستا رہی تھی کہ کاش وہ یہاں ہوتا۔ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ اس کے نزدیک آ گئی۔ آنے والے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ وہی سیاہ پوش تھا جس نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ اس سیاہ پوش نے اپنے سر سے ماسک اتار لیا تھا۔ ماسک کے اترتے ہی جو چہرہ سامنے آیا اس چہرے کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈاکٹر کاشان کا تھا جو کہ اس کا شوہر، اس کا محبوب تھا۔ ڈاکٹر کاشان اس کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو جان؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم نے کیا کاشان؟ فرا کے لہجے میں حیرت۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ اس نے بدستور اسی لہجے میں کہا۔ تم نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ جس طرح سلوانا نے نہیں چھوڑا تھا اس کو بھی زہر کا انجیکشن دینا پڑا جس طرح اب تم کو دینا ہوگا۔ ڈاکٹر نے شانے جھکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ فرا نے روحان سی آواز میں کہا۔ قصور تمہارا نہیں ہے۔ تم نے یہ لاشیں دیکھ لی ہیں۔ تم پولیس میں بھی جا سکتی ہو۔ اس لیے تمہارا منہ بند کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کاشان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا پریشانی تھی تم کو؟ تم نے سلوانا کو کیوں مارا؟ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ تم نے میری لیب دیکھی ہے۔ وہ ایک ایسی مشینی ہے جو کہ سپر کمپیوٹر سے منسلک ہے۔ وہ مشین میری انقلابی ریسرچ میں مدد دے گی۔ میں ایک ایسی میڈیسن بنا رہا ہوں جو دماغ کی ساری بیماریاں ختم کر دے گی، دماغ کو سپر نیچرل بنا دے گی۔ انسانی دماغ 4 سے 5% کام کرتا ہے۔ میری میڈیسن انسانی دماغ کی قوت کو 50% تک بڑھا دے گی، پھر وہ موت سے لے کر ہر بیماری پر قابو پا سکے گا۔ اس میڈیسن کو بنانے کے لیے مجھے انسانی ہڈیوں میں موجود گودے کی ضرورت تھی، وہ گودا جو معصوم اور چھوٹے بچے کی ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجھے بچے اغوا کروانے پڑے، مگر سلوانا جو کہ میری بیوی تھی اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے وہ مشین دیکھ لی جو کہ گودا ہڈیوں سے نکال کر اس کو مائع میں تبدیل کرتی ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہ سمجھ سکی چند بچوں کی موت طب کی دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اس نے مجھے پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ میری ریسرچ نامکمل رہ جاتی، چنانچہ مجھے اس کو ماننا پڑا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں اسٹور روم کے خفیہ کمرے میں لا رہا تھا کہ فضل بابا نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، تو مجبوراً ان کو بھی ٹھکانے لگانا پڑا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، تم کو بہت پیار سے ماروں گا۔ تم نے سلوانا کی روح سے ملاقات کی تھی، اب اس سے پوچھ لینا میں نے اس کو کتنے پیار سے مارا تھا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر کاشان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ کسی کو مار کر طب میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ طب کا کام لوگوں کی جانیں بچانا ہے۔ فرا نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل فضول بکواس ہے۔ یقین کرو تمہاری اور ان بچوں کی موتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ تمہارا گودا بھی اس میڈیسن میں یوز ہوگا۔ ڈاکٹر نے اتنا کہہ کر اپنی جیب سے سرنج اور انجیکشن نکال لیا۔ بس ذرا سی تکلیف ہوگی۔
اس کے بعد سکون۔ ڈاکٹر نے شفاقی سے کہا اور انجیکشن لے کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ فرح کے چہرے پر خوف و دہشت نظر آنے لگی تھی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر وہ چلانے لگی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں نرم سی سرگوشی سنائی دی۔ میں تمہارے جسم میں جانے کی منتظر ہوں، تم صرف اتنا کہہ دو سلوانا میرے جسم میں آ جاؤ، پھر دیکھو تماشا۔ سلوانا کی سرگوشی فرح کو سنائی دی۔ جب انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو ہر چیز کو کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ فرح نے بھی کیا۔ فرح کا جسم انتہائی بری طرح سے کانپا، اس کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ سلوانا کی روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کاشان یکدم رک گیا، اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ فرح نے رسیاں توڑ دی تھیں۔ ڈاکٹر کاشان نے اسی پل ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ فرح فضا میں معلق ہو چکی تھی۔ کاشان نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہ سکا۔ اس کے پیر زمین میں منجمد ہو گئے تھے، جیسے کہ ان میں حرکت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ فرح اب نیچے اتر آئی تھی اور ڈاکٹر کاشان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولی، پہچانو مجھے ڈاکٹر، میں سلوانا ہوں، جو بہت خوبصورت وائلن بجاتی تھی، جس کو تم نے موت کی سزا دی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے کاشان کو زور سے دھکا دیا تو کاشان چکرا کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ کاشان کے حلق سے چیخ نکلی تو فرح نے آگے بڑھ کر کاشان کو گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ فرح نے ڈاکٹر کی گردن اس زور سے دبائی کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ دم توڑنے سے پہلے کاشان نے اتنا دیکھا کہ اس کمرے میں سلوانا کی روح کے علاوہ ایک روح اور بھی موجود ہے، اور وہ روح کسی اور کی نہیں بلکہ فضل بابا کی تھی، جو کاشان کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چند لمحوں کے بعد کاشان کسی مردہ چوہے کی طرح فرح کے بازوؤں میں لٹک رہا تھا۔ سلوانا کا انتقام پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اس کا فرح کے جسم میں مزید قائم کرنے کا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ فرح کی اس اسٹیٹمنٹ سے پولیس نے ڈاکٹر کی اس لائبریری پر چھاپا مار کر بہت سی لاشیں اور ہڈیوں کا گودا کرنے والی مشین بھی حاصل کر لی تھی۔ فرح واپس اسپتال سے منسلک ہو گئی تھی اور اس نے زندگی بھر کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلوانا کی روح کو سکون مل چکا تھا اور وہاں ڈاکٹر کی ریسرچ پر حکومت کی طرف سے روک لگا دی گئی تھی۔